الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو دو ہینڈ آؤٹ، ایک جمعے کے بارے میں، نماز جمعہ کے بارے میں، اور دوسرا اولو الالباب کون لوگ ہیں قرآن کی نظر میں، یہ دونوں مل گئے ہیں آپ کو؟ جی بالکل۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ ہینڈ آؤٹ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ ہم بہت ساری کتابوں کو دیکھ کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے باہر نہیں ہے۔ یہ خاص خوبی ہے ان ہینڈ آؤٹ کی، تاکہ ہم ہدایت صرف قرآن اور سنت سے حاصل کریں، جو سب سے زیادہ اتھینٹک ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں کا بھرپور استعمال کریں اور یہ سیکھیں کہ ہم کوئی بات کریں اس کی دلیل قرآن یا سنت سے ہونی چاہیے۔ اس چیز کا بڑا اچھی طرح وہاں سمجھیں۔ میں انشاءاللہ آج تھوڑا سا ان دونوں آیات ٹاپکس پہ آپ سے بات بھی کروں گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ ہم نے اس درس کے اندر سورہ جمعہ میں جو پہلی دو آیات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور خاص کر جو آیت نمبر 2 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 منصبی فرائض ہیں، اور اوپر پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی کتاب انسانوں کے لیے نازل فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو یتلو علیہم آیات ہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا فرض منصبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت سے متعلق ہے؟ صرف درس سنے نہیں، اس کو سر سمجھیں۔ الرحمن جی، الرحمن اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں آیت الملک ہے الرحمن، الملک العزیز الحکیم۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ الملک، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو جواب دے رہے ہیں۔ الملک وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ وہ احکام سے انصاف اور عدل پہ بیسڈ احکام جاری فرمائے۔ سب سے پہلا کام کسی بادشاہ کی بادشاہی اس وقت قائم ہوتی ہے، اس وقت اس کے اندر سکون خوشحالی آتی ہے جب وہ بادشاہ اپنی قوم کے لیے ایسے قانون بنائے جن قانون کے تحت وہ زندگی گزار کے اطمینان اور سکون محسوس کرے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ جتنا اس میں غور و فکر کریں گے، جتنا اس میں، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی فائدے عطا فرمائے گا۔ تو پہلی صفت المالک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رعایا کو احکامات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآنی آیات میں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء سے کو کہا ہے کہ آپ پہلا کام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ یتلو علیہم آیات۔ اچھا، ان آیات میں کیا چیز ہے جلدی بتائیں۔ یہ آیات جو قرآن کی ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے بالکل نہیں ہیں، تو اس کا آخر کیا فائدہ کیا ہے؟ جی میں بتاؤں؟
چلے آپ ہی بتائیں، کیونکہ آپ باقی لوگ جو ہیں نا یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، یہ بعد میں پڑھتے نہیں ہیں۔ سر جی پہلے تو اللہ کے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء کے وہ قصے ہیں جو ہماری عبرت کا باعث بنے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقیات کا درس ہمیں دیا اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تمام وہ معاملات اور احکامات باقی کے بھی جو اللہ نے ہمیں اللہ دیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے آیات میں سب سے پہلے تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتا ہے، نمبر 2 احکامات ہیں، نمبر 3 ہدایات اور واقعات ہیں۔ واقعات بالکل آپ نے ٹھیک کہا، عبرت کے لیے ہیں۔ آپ پڑھ لیں سورہ آراف، پڑھ لیں سورہ ہود، پڑھ لیں، واقعات سے بھری پڑی ہیں اور عبرت انگیز آباد۔ قرآن کو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں قرآن کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتے جو مطلوبہ تعلق ہے؟ اب ذرا آپ اس کو کھولیں، ہینڈ آؤٹ کو، یہ جو اولو الالباب ہے، اور اس کے آ جائیں پیج نمبر 3 پر۔ پیج نمبر 3 پر میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت 29، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی ہم غور نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں حکمتیں بھری پڑی ہیں۔ سورہ صاد کی آیت 29 میں پڑھ رہا ہوں، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ یہ کون فرما رہا ہے بلا؟ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، اس کتاب کا تعلق اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے مبارکن، بڑی برکت والی۔ اب آپ برکتیں ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم بدعتیں کرتے ہیں۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، کہیں اور ایسی برکتیں بالکل نہیں ہیں۔ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لوگوں کو بتائیں، ہم خود سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکتوں والی ہے۔ یہ رب بتا رہا ہے، آپ اور میں پتہ نہیں کہاں کہاں برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس برکت کو ہم نے لپیٹ لپاٹ کے خوب اوپر رکھا ہے تاکہ وہاں کسی کی رسائی بھی نہ ہو۔ اب سنیں غور سے، یہ مبارک برکتیں کیسے ملیں گی؟ نمبر 1، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، دیکھیں کہ اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کے جو تزکیہ کے احکامات ہیں وہ کائنات میں کسی اور کتاب میں نہیں۔ جتنا بہترین نظام، دینی نظام اس نے پیش کیا ہے، کوئی کتاب دنیا کی نہیں کر سکتی۔ میں دنیا گھوما ہوں، میں دنیا میں کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، یقین مانیں بالکل قرآن جو ہے وہ ایک لاجواب اللہ کا تحفہ ہے۔ تو پہلی بات لیدبروا آیاتہ، اور نمبر 2 وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اسی سے سبق لیں۔ اب آپ اولو الالباب اللہ کے نزدیک جب ہیں، جب آپ اس قرآن سے پہ غور پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کر کے آپ اپنی تذکیر کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اولو الالباب نہیں ہیں، علم و دانش والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں تو صحیح قرآن کس طرح مربوط ہے۔ تو برکتیں تمہیں چاہیے، یہ ہے برکتوں کا حاصل کے اصول کا طریقہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ تو پہلا کام اور پہلی صفت جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے۔ اچھا، یہ المالک کا قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کون سے قرآن کا حصہ ہے جہاں پہ المالک کی
صفات کا پھر ساتھ ذکر آیا ہے. سورہ شورا. سورہ حشر. اللہ سورہ حشر آخری الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. یہ ہے بادشاہ، یہ ہے اس کی صفات. پڑھا تو کریں، سمجھا تو کریں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اس لیے کہا گیا تدبر کرو. یہاں المالک کہہ کے بات ختم کر دی، وہاں المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ذرا پڑھیں اس کو، اس کی تشریح پڑھیں، اس کو سمجھیں. قرآن صرف پڑھیں مت، پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اس کی آیات کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے برکت کی، ایک برکت کی نہیں، مبارکن، بڑی برکت مبارک. ہمیں تو قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اچھا، ایک بات ختم ہوئی ہے ابھی تو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کہ ایک صفت آئی ہے المالک، اور اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے اس مالک صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتی، اس کا تعلق ہے. اچھا، اس کے بعد المالک القدوس آیا ہے. تو القدوس کا دوسری آیت میں کس چیز کے بارے کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی بتاؤں؟ نہیں، آپ ذرا چپ رہیں. یہ آپ بتا دیتے ہیں تو لوگ بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں. سورۃ الحشر کی آخری آیت میں. جی سورۃ الحشر کی آخری آیت میں ہے. بھائی، میں آپ سے سوال کا، آپ مجھے سورہ حج کی آخری آیت پہ لے جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی آیت میں لفظ القدوس آیا ہے، اس کا دوسری آیت میں کون سے سے تعلق ہے؟ یا جب میں کہتا ہوں آپ سوال کریں، آپ سوال نہیں کرتے. جب میں آپ سے واپس پوچھتا ہوں تو آپ بتاتے نہیں ہیں. تو درس کا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ بات کو پوری طرح سمجھیں. سر وَيُزَكِّيهِمْ اچھا تزکیہ کر. سبحان اس کا اللہ عما یشرکون. اچھا، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ مجھے یہ بتائیں کہ قدوس اور یزکیہم کا تعلق کیا ہے؟ سر جب اللہ تعالیٰ قدوس ہے تو وہی تزکیہ کر سکتا ہے نا رسول کے تھرو. وہ قدوس ہے، وہ چاہتا ہے انسانوں کا بھی تزکیہ ہو، ان کے اندر بھی بہترین اخلاقی صفات ہوں، ان کے قول پاکیزہ ہوں، ان کے عمل پاکیزہ ہوں. ان کو تو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ ان کا تزکیہ قرآن و سنت سے ہوگا. تلاوت آیات پہلا ہے، تلاوت آیات ہی تزکیے کا باعث ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ تلاوت آیات سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال دیں مجھے آپ. سر جب اللہ کے احکامات پتہ چلیں گے تبھی انسان جو ہے اللہ کی بڑائی سمجھے گا. اللہ کی نہ بڑائی ہم یہ آپ معمول بات کر رہے ہیں. بات بالکل ٹو دی پوائنٹ. آپ کوئی کتاب دنیا کی پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں. اور قرآن آپ کو، میں نے ابھی آپ کو سورہ 7 کی آیت 29 بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پہ غور و فکر کرے گا، پھر اس سے نصیحت حاصل کرے گا، تو پھر اولی الالباب ہے، عقل والا جب ہے. ورنہ بے وقوف ہے. آج امت بے وقوف ہے. کیوں؟ وہ قرآن سے سبق نئی چیزیں سمجھ رہی، قرآن کی روشنی میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہی. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ تلاوت آیات کے بعد تزکیہ، تلاوت آیات تزکیہ کیسے کرتی ہیں؟ ام عبداللہ. احکامات پہ عمل کر کے. اچھا، ایک بات بتائیں، اب آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا وہ خلاف واقعہ ہے.
جب میں پڑھتا ہوں، فرض کیجئے کوئی قرآن کی آیت لے لیجیے، آپ کہیں تو آپ اپنی آیت بتا دیں، ورنہ میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک ہم جلد ابھی پڑھ رہے ہیں، سورہ حشر کی آخری آیت، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقدر۔ جب یہ میں پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح فہم اور تعارف ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ یہ اتنا علم جو رب کے بارے میں صفات کا علم ہے، یہ میرا فکری تزکیہ کرتا ہے، میری فکر کو پاکیزہ بناتا ہے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، دنیا پرستی میں مت لگو، کیوں؟ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو۔ لہٰذا فکری طور پر جب میں قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہوں، میری فکر کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہیں ہے کہ ہم جب کوئی بھی صورت آیت قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کرتے ہیں تو وہ آیت علمی طور پر ہمارا تزکیہ کرتی ہے۔ واقعات آپ پڑھتے ہیں انبیاء کے تو اللہ تعالیٰ صاف بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ، ان کو نبی بھیجا، نبی نے اللہ کی کتاب لے کے آیا، نبی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مان کے دیا، اللہ نے مہلت دی، پھر بھی نہیں مانا، پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور وہ لوگ جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ ہمارے پاس کلیئر کٹ ایک اللہ کی دی ہوئی مثال آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیکوکاروں کو بچاتا ہے اور بدکاروں کو بالآخر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب میری فکر پاک ہو گئی، اب میں زندگی میں ہمیشہ نیکی کا عمل کروں گا اور برائی سے بچوں گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ انشاءاللہ میری زندگی میں اب فکر کلیئر ہو گئی ہے، عمل خود بخود۔ جب فکر کلیئر ہوتی ہے تو فکر ہی عمل کا باعث بنتی ہے۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ کی کسی سوچ کا نتیجہ ہے، تو قرآن آپ کی سوچ کا تزکیہ شروع میں کرتا ہے۔ الطاف صاحب یہ بات خالد صاحب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ بالکل آ گئی، بالکل الحمدللہ۔ اچھا، اگر کوئی کسی کی سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ دیکھیں نا، یہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا، اور پڑھانے والا اگر اس سے بڑا کوئی احمق نہیں کہ جو دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے طالب علموں کو، میرے اسٹوڈنٹس کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ قرآن تو عمل کی کتاب ہے، اور عمل سے پہلے اس کو سمجھنا، اس کا علم ضروری ہے۔ جی ایک سوال ہے جی کہ فرمائیں۔ تزکیہ کے لیے جیسے آپ نے ابھی سورہ صاد کی آیت پڑھی تھی، تو اس کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے تدبر اور تذکر سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ جب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بڑے غور سے سنیے۔ آپ جب تدبر اور تفکر سے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی کیا چیز پاکیزہ ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ کی سوچ فکر پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اس سوچ فکر میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو عمل کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب آپ کا دل اور دماغ ٹھک گیا، جم گیا کہ یہ حق ہے، اسی پہ مجھے عمل کرنا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ساری اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ ان کے عقیدے کی کمزوری ہے، ان کی سوچ و فکر ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی سوچ و فکر قرآن کی سوچ و فکر، قرآن و حدیث کی سوچ و فکر نہیں ہے۔ ان کی سوچ و فکر دنیاوی کافروں کے علوم، اور اس پہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ اصل علم ہے، وہ انفارمیشن ہے۔ اصل دی علم، نالج جو ہے، اصل علم جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علم۔ بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کیا تعلق ہے یتلو علیہم آیات ہی اور یزکیہم۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو
کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعلمہم الکتابہ کا مطلب کیا ہے؟ یعلمہم الکتابہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پچھلی دفعہ میں نے بڑا زور لگا قرآن جو نازل کیا گیا کام پھر کیا ہوا؟ احکام کی تعلیم. وہ کیسے احکام کی تعلیم؟ آپ بات ٹھیک کریں، قرآن سے دلیل لائیے. یہ کیوں یہاں ٹھس ہو جاتے ہیں آپ؟ میں جب بتاتا ہوں آپ کو، سمجھاتا ہوں، پھر کہتا ہوں سوال کریں، اس وقت کیوں نہیں سوال کرتے؟ بڑے غور سے سنیں. قرآن میں خود آپ پڑھتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. تو روزے کے احکام فرض ہو گئے، قرآن نے بتا دیا. پھر قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا. تو یہ کتبہ اور کتاب کا تعلق یہ ہے کہ کتاب کا مطلب ہے احکامات. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلمہ الکتابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ ان کو احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تلاوت آیات سے اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کو فکری پاکیزگی مل گئی. اب اس کو احکام چاہیے، جو احکام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور وہ جن سے منع کیا ناپسندیدہ ہیں ان کا علم. یہ ہے یعلمہ الکتابہ. تو نبی کا یہ فرض ہے اور ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کو سمجھے. میں نے جب مغرب میں تعلیم حاصل کی امریکہ میں، اور اپنی ملازمت کے دوران میں نے پوری طرح یہ بات میرے ذہن میں پختہ بیٹھ گئی کہ یہ یورپ اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانی معاشرے کے لیے سم قاتل ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ قرآن کی فکر نے مجھے یہ باتیں سجھا دی اس وقت. تو اگر آپ یعلم الکتابہ والحکمہ اور وہ یزکیہم کو پوری طرح سمجھ جاتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنا ضرورت. اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن اور سنت میں ملیں گے. کوئی سوال یہاں تک؟ پلیز سوال کیا کریں جب بات سمجھ نہ آئے، چپ نہ رہا کریں، ایک اچھے طالب علم بنے. اچھا، یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افراز منصب. اچھا، یہ حکمت کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں. بر وقت اور بر فیصلہ کرنے کی جی، صحیح بر وقت وقت پہ اور بر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ سر سب سے زیادہ قلم پیغمبر میں ہی ہوتی ہے. کیوں؟ کہاں سے دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہی تو بات ہے، جب قرآن کی دلیل آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ بات یقین کے ساتھ کہتے ہیں. یہ ادھر سنی سنائی بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حکمت دی. حکمت مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ قرآن کی دلیل سے بات کریں تاکہ ہمیں یقین ہو. جب اللہ کی دلیل ہمارے پاس ہوتی ہے یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے. اب بڑے غور سے سنیے. جب آپ حکمت اللہ دیتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن توفیق اس کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. یہدی من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لہذا قرآن کی جو پہلی آپ نے تلاوت آیات سے آپ کو فکری تزکیہ ہوا نا، وہ فکری حکمت ہے. وہ فکر میں حکمت آ گئی، سوچ. اب آپ وہی کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے.
اور یہی حکمت ہے. اور عمل آپ وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. یہ عملی حکمت ہے. تو قرآن و سنت سے ہی حکمت ملتی ہے. اور حکمت دو قسم کی ہے. ایک ہے کہ آپ بہترین پلاننگ کریں کسی کام کے لیے. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں ایسی پلاننگ سے کام کیا کہ ایک ٹیم تیار ہو گئی. جو ہی 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی, ایک بہترین لوگ میسر تھے. آپ کے ملک میں مجھے بتائیں کہ کس کے پاس ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے سوچتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کی ٹیم کس کے پاس ہے؟ بتائیں مجھے, بتائیں نا. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہیں, اور یہ صرف قرآن و سنت سے ملے گی. تو اب 4 صفات ہیں اوپر. ایک ہے المالک, کہ وہ اس نے قانون دے دیا, قرآن دے دیا, اس سے تلاوت آیات کریں. پھر ہے وہ قدوس ہے, اس نے چاہ کہ انسانوں کا تزکیہ ہو, وہ تلاوت آیات سے ہو. پھر العزیز الحکیم ہے, تو وہ اس اتنا طاقت اور قدرت والا کہ اگر تم نے اور میں نے اس کے احکامات پر عمل نہ کیا تو وہ العزیز ہے. وہ ہمیں سزا دے گا اور کوئی ہمیں اس کو روک نہیں سکتا. کوئی ہمارا والی وارث نہیں. اگر ہم نے نیکی کر کے اس کی رضا کے لیے دنیا میں کام کیا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, اور قیامت کے دن ہمیں بہترین عمل جنت کی شکل میں ملے. یہ العزیز ہے. تو قرآن و سنت یا شریعت پر عمل کرنا ہے, وہ صفت عزیزیت کا تقاضا ہے. اور حکمت عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو حکمت کا سرچشمہ خود وہ ہے. حکمت جو ہے وہ اسی کے احکامات کو سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں. اب یہ 4 چیزیں اگر آپ کو کلیئر نہیں ہیں کہ کس صفت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرض سے 4 فرائض منصبی ہیں, تعلق ہے, اب آپ سوال. تو یہ دونوں آیتیں آپ کو کلیئر ہو گئی. پہلی آیت بھی سورہ جمعہ کی اور دوسری بھی. جی شاباش, کوئی سوال ہو؟ سر جی اس کو ذرا کلیئر کریں جو جملہ لکھا ہوا ہے, اور اس کی تدبیریں ایسی محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کو تھوڑی سی اگر عقل دوڑائیں, دنیا میں جتنے ادارے آج تک بنے, یونائٹڈ نیشن ہو, IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, جو بھی چیز بنی ہے وہ ناقص. کیوں؟ اس کے نتائج آج دنیا بھگت رہی ہے. سوشلزم تو کمیونزم تو ختم ہی ہو گیا. کیپیٹلزم آج خود اپنے ان ملکوں میں, یورپ اور امریکہ میں دیکھ لیں کس قدر ذلیل اور رسوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون, کیونکہ وہ العزیز ہے, الحکیم ہے, اور وہ عقل کل بھی ہے, اللہ کل شین قدیر بھی ہے, بکل شین علیم بھی ہے, اسی کا قانون برحق ہے. اسی پر عمل کر کے انسان کو سکون, چین اور عمل مل سکتا ہے, جیسے مدینے کی ریاست کو ملا. یہ باتیں کیوں نہیں تاریخ سے آپ سمجھ سکتے؟ آج دنیا دیکھ رہے ہیں کس اذیتوں میں مبتلا ہے. ایک سود کے نظام کو ہماری طاغوتی حکومتوں نے اتنا عام کیا کہ آج آپ کو اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی, صرف اس لیے کہ آپ سود واپس کرنے میں اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں کہ عوام اس بوجھ کے نیچے کرا رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اگر اللہ کا قانون نافذ ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی بہترین قوم ہوتے. ہم نے تو غداری کی ہے اللہ کے دین کے ساتھ, کہ اللہ سے کہا
کہ آپ ہمیں زمین دیں، اللہ نے پاکستان دے دیا، ہم نے اس کے اندر اللہ کے دین کو کبھی موقع ہی نہیں دیا. ایسے بدبخت حکمران کہ انہوں نے اس کی جڑیں ہوا میں کھڑی کر دی. تو آپ جتنا اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے، کمپیرزن کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا نظام، اس کا فکری پہلو ہو، اس کا عملی پہلو ہو، دے آر دی بیسٹ. اب بات کلیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرن. سر میرا ایک سوال تھا سر، یہ جو آیت ہے جی اس پہ میں فرمائیں غور ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی سر، میں اس پہ غور کر رہی تھی، یہ جو ترتیب دی ہوئی ہے نا کہ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم ہے، تو سر یہ تو اصل میں ایک سرکل سا بن جاتا ہے نا پھر، یعنی یہ سب چیزیں تو پھر ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہیں نا تھرو آؤٹ دا ڈاکٹر لائف. صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے تلاوت آیات. اور ابھی جو سورہ صاد کی آیت 29 میں نے آپ کو پڑھی ہے سامنے، کہ اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن کو غور سے پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پر عمل کریں. اس آیت کو ساتھ رکھ کے دیکھیے تو پھر آپ کو پوری طرح بات ہو جائے گی. اچھا، اب یہ جو آپ سرکل کہہ رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی لوز ہوں گے نا تو آپ تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی. میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور وہ اتفاق سے بڑا وہاں اس میں ترکی میں رہا ہے، تو اس کے بڑے تعلقات ہیں ان سے، سعودیوں سے جو بڑے کاروباری ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار وہ عقیدے میں تو بڑے ماہر ہیں، لیکن تزکیہ نام کی چیز یا قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال اور معاملات کرنا وہ بالکل نہیں کرتے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علم صرف وہی کارگر ہوگا جس علم کے مطابق عمل ہوگا. اگر صرف علم ظاہری علم ہے تو اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے تو پھر بالکل وہی ہوگا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ آپ کو تو بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. جی سر جی بالکل. قرآن بڑی کمال کی کتاب ہے، آپ کسی پہلو سے دیکھ لیں. کاش مسلمانوں کو اس اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت کا کچھ اندازہ ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. کوئی سوال آئے تو ایک اور دو کے بارے میں یہ دوسری دفعہ آپ سے پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اس کا حق نہیں ادا کیا سمجھنے کا. یتلو ہے اس میں، یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کا صرف پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم تلو کہیں تو وہ تو ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو یہاں پر پیچھے چلنے کے معنی میں آئے گا یا صرف پہلے آیات کو سمجھنا ہی ہے، مطلب تلاوت کرنا اچھا، بعد میں؟ اب آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا تلاوت آیات کا مطلب صرف پڑھنا ہے یا اس کے پیچھے پیچھے چل کے اس پر عمل کر کے اور اس نتائج تک پہنچنا ہے جس نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی بالکل. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے. قرآن بنیادی طور پر کتاب عمل ہے، لیکن عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اور علم بھی بالکل ٹھیک ٹھیک. وہ ٹھیک ٹھیک علم صرف قرآنی آیات میں ہے. باقی جتنا دنیاوی علم ہے، دیکھیں نا، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ انجینئرنگ امریکہ سے کی، ماسٹر ڈگری کی، پھر دنیا کی ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل 6 درجے میں ملازمت کی، لیکن میں قرآن کا طالب علم تھا. میں نے ہر پوائنٹ پہ دیکھا کہ یہ سارا دنیا کی انفارمیشن جو ہے
وہ ایک صرف کمانے کا ایک ہمارے انفارمیشن ہے. دی نالج، العلم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. اگر اس سے خالی ہے تو دنیا، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، دنیا کا جاہل ترین انسان ہے. لیکن اگر اس کے پاس قرآن کی روشنی اور اس کے ذریعے یہ ساری دنیاوی علوم جو ہیں یہ اس کو اور بہت اچھا انسان بنا دیتی ہیں، بشرطے کہ وہ ان علوم کو تابع کر لے اللہ تعالیٰ کے. اب میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں تابع کرنے کا کیا مطلب ہے. میں ایک انجینئر ہوں، تو میں اگر اللہ کی بتائے ہوئے سارے احکامات کا پابند ہوں تو میں اپنی انجینئرنگ اپنے ملک، اپنے لوگوں یا جس فن میں ہوں اس کو اس طرح استعمال کروں گا کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے. اور اگر میرے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو میں ایک ٹول ہوں گا کمپنی کے ہاتھ میں جو مجھے جدھر چاہے گی استعمال کرے گی، اور وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے فساد پھیلائے گی. میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی بالکل. اچھا، اور کوئی سوال؟ یہ تھی دو آیت. آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ وآخرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور اس رسول کی بعثت جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں تک نہیں ہے، اب یہ بعثت پوری انسانیت کے لیے ہے. کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اب یہ نبی جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے نبی ہے، اور اس کی جو شریعت لے کے آئے ہیں قرآن و سنت وہ قیامت تک کے لیے وہی حق ہے. لہٰذا اب یہ نبی صرف لمیٹڈ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن سے وہ مخاطب ہے مکے میں یا مدینے میں، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کی جو قرآن و سنت کی جو چیز ہے وہی رہنمائی ہوگی. اچھا، یہ حکم کس نے دیا ہے بھلا؟ یہ فیصلہ کس کا ہے کہ اب اس نبی کا لایا ہوا دین، اس کی شریعت قیامت تک رہے گی؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب ذرا آیت میں رہے نا، آپ اس طرح جلدی نہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آیت کو کیوں نہیں سامنے رکھے ہوئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی دو صفات ہیں. العزیز ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، وہ قیامت تک اقتدار، اختیار، علم، وہ سرچشمہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، یہ کسی ارے گہرے کا فیصلہ نہیں ہے. اور الحکیم ہے، عین حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ اس نے کیا ہے. ذرا دیکھیں اس قرآن کو اس نے خود حفاظت لے لی، ایسی حفاظت لی کہ قرآن کا کامہ فل سٹاپ زبر زیر آج تک نہیں بدلا. دیکھ لیں آپ. حقانیت جب مجھ پہ یہ واضح ہو جاتا ہے تو میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی فیصلے کو قبول کرنے پہ تیار نہیں. کیوں؟ برحق فیصلہ یہی ہے. آیت نمبر 3 کے بارے میں کوئی سوال؟ اچھا، اب آیت نمبر 4 اگر کوئی سوال نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یاتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو پڑھا یہ چکا ہوں. قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ اس کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو رسالت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہاں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے ٹھیک کہا. کیوں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟
क्योंकि यही यहूदी फहम कुरान है। हसद की वजह से यहूदी ये चाहते थे कि उनके पास नबूवत नहीं हुई, उस नहीं उनकी नहीं नहीं, वो नहीं, बड़ा फजल वाला अजीम है। आप ठीक बात नहीं कह रहे खालिद साहब, सुने गौर से। यहूदी ये कहते थे कि नबूवत तो हमारे दरमियान रही है, हजरत इसहाक से लेकर आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अंबिया कभी खाली नहीं रही ये कौम। तो ये तो अनपढ़ है, क्योंकि इनके दरमियान कोई नबी नहीं आया हजरत इस्माइल के बाद। लिहाजा अब ये नबूवत का दावा कर रहे हैं, हम नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला उन पर तंज कर रहा है, कह रहा है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये रिसालत अल्लाह ताला का फजल है, याती ही में यशा। देखे ना, अगर इल्म का मंबा वो, इल्म का सरचश्मा वो, हक का सरचश्मा वो, अख्तियार का सरचश्मा वो, और सबसे बढ़कर उसके फैसले बरहक, तो उसका फैसला है कि अब नबूवत जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा तंज है। और अल्लाह ताला यहाँ नहीं तो कई दूसरी जगह अल्लाह ताला इस बात को जाहिर करते हैं कि ये नबूवत जो है ये अल्लाह ताला का अपना फैसला है। क्यों? कि उसका ही फैसला बरहक होता है। और अल्लाह ताला सूरह हुजरात में आयत 17 में कहते हैं बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान के रास्ते पर डाल दिया। लिहाजा ये तंज है बनी इसराइल पर, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह बड़े अजीम फजलों का मालिक है, और उसी का ये नतीजा है कि ये नबूवत, आखिरी नबूवत जो है। अच्छा, अब हमारा मसला क्या है? हम फजल किसको समझते हैं, भला बताएं, जल्दी बताएं। दुनिया के सर माल और दुनियावी दौलत को। दुनियावी नेमतों को, और सिर्फ बस मादी दुनियावी मसाइल। डिग्रियों को, फलां सब को हो जी पीएचडी है, फलां जो है वो एमएस है, फलां एमफिल है, फलां के पास ये फन है, ये हुनर है। आप बड़े गौर से सुनिए, इनके पास, इन डिग्रियों वाले मुसलमानों के पास, क्योंकि कुरान नहीं, वो अपने मुल्कों में कितने फसाद का बायस है, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कितने जो आपके ऑपरेशन करने वाले हैं, वो सिर्फ माली मनफियत को, अल्लाह की रजा को सामने अदल से नहीं कर काम करते। अदल से काम करते होते अगर वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के ताबे होते थे। तो डिग्रियों में आप खुद देखें, अल्लाह ताला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ना कि इन्ना अलैका फज़लन कबीरा, कि आप पर तो, हालांकि वो शख्स, आप दुनियावी एतबार से देखें, यतीम पैदा हुए, बचपन में आपने कुछ बकरियां उजरत पे चराई है, मजदूरी की है, और सूरत हाल समझ लिया जब आपने जॉइंट वेंचर किया है हजरत खदीजा के साथ। लेकिन इस सीरत के मालिक थे कि हजरत खदीजा ने खुद शादी का पैगाम भेजा। बड़ी सीरत औरत थी, और इतने सच्चे, सादिक, अमीन थे कि जब दावा किया तो सही फितरत लोगों ने फौरन, हजरत खदीजा हों, हजरत अबू बकर हों, हजरत उस्मान हों, फौरन ईमान ले आए। तो असल में अल्लाह का फजल ये है कि इंसान अल्लाह ताला का कितना ताबे है। ये दौलत, ये माल, ये डिग्रियां, ये अगर अल्लाह का दीन नहीं है, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये फितने हैं। बात को समझिए। आप देखें, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की रियासत के हाकिम, वाली हैं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कई कई दिन के फाके हैं। और आज भी जब यूरोप और अमेरिका के लोग इस सीरत को पढ़ते हैं, वो इसलिए मुसलमान हो रहे हैं कि ऐसी सीरत आज तक कहीं नहीं। 20वीं सदी में एक किताब मुकम्मल हुई थी, 100 बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड।
آپ کو پتہ ہے؟ اور اس میں سر فہرست کون ہے بھلا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے عظمت، یہ ہے اللہ کا فضل. یہ مال و دولت، یہ ڈگریاں، کتنی دنیا اذیت میں مبتلا ہے ان کی وجہ سے. کیوں کہ اللہ کا دین نہیں ہے. کوئی سوال آیت نمبر 4 کے بارے میں؟ اتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فضلہ کان علیک کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. کیا بات ہے، رب کی شانیں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں. آیت نمبر 5. اب یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا آج حال کیا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی وہ پوری شریعت اس میں بیان ہوئی تھی، تم نے اس کے خلاف کیا، اس کو چھوڑا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا، لم یحملوها، انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. اب ذرا ہمیں اس لیے سنایا جا رہا تھا اس وقت کہ اس قرآن کو تم اس کے ساتھ وہی کچھ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا. اور آج آپ دیکھ لیں، ہم نے اس سے زیادہ، ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے کم ہیں، اس پہ عمل نہ کرنے کے برابر ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کو، بنا کس کے لیے تھا؟ کہ قرآن و سنت کے مطابق یہاں، اور قرآن و سنت کا دور دور نشان نہیں ہے. تو ہم ان یہودیوں سے جنہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جو ہے گدھے کے اوپر کتابیں لگی ہیں، گدھے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، ان کی بہت بری مثال ہے. یعنی بری مثال کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. بتائیں نا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. جو آگے یہودی، بیان کی ہوئی ہے، جی جو آیت آگے بیان کی، مثل اللہ جو میلو تو رہا تھا، مثال یعنی دی کہ ہے. گدھے کے اوپر آئی، کتابیں لاتی. آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ بری مثال اس لیے ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار اور آخرت میں جہنم. یہ ہے ایسے لوگوں کی مثال، کیونکہ انہوں نے تکذیب کی ہے. اور اللہ نے آگے ایک بہت بڑا اپنا اصول بتا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہاں ظالم سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کا بگاڑ نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالے گا، وہ شخص جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. یہ اللہ نے اصول بیان کیا. جس کو قرآن و سنت چھوڑ کر مزہ آئے زندگی کا، کھانا ڈالو. زندگی کے پیچھے پڑے، تو وہ یہ کو دیکھتا ہے. یہ فاقہ مدر صاحبہ آپ کا موبائل آن ہے اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو ان کا آج ہمارا حال بھی انہی یہود سے بدتر ہے. خدا کے لیے اس کو سمجھیے اور اس قرآن کے حامل بن جائیے. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو. یہ میں پچھلا درس دہرا رہا ہوں اس لیے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے تو ہم آگے چلتے. اچھا، آپ ذرا غور کیجئے، قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو عین انسانی عقل اور فطرت کے مطابق ہے. بلا آگے آیت کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا یہ آج بھی یہودیوں سے کہیں نا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں فلسطین میں، کہ ان کو یہ کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں،
اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کرتا ہے، اور کتنا چپتا ہوا سوال ہے. قل یا ایھا الذین ہادو، ان سے کہو کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے. اصل میں یہ لوگ کیا تھے بلا؟ کیا تھے سماکم المسلمین، جی؟ اللہ نے مسلم نام رکھا. المسلمین، ان کا نام مسلم تھا کہ ٹوٹلی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو اللہ کے فرما بردار مسلم بننے کے بجائے تم یہودی بن گئے. اچھا، انکم اولیاء للہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، سب سے چوزن لوگ ہو. من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے ولی ہو. تو پھر ایک کام تو کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا، بس موت کی تمنا کر لو. کیوں؟ موت کے بعد تو آدمی سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، برزخ میں ہو، حشر میں ہو، فیصلے کے دن کا معاملہ ہو، وہ کامیاب اور جنت میں سیدھا چلا جائے گا. تو موت کا جو مومن ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت جلدی آئے تاکہ میں اپنے اللہ کے پاس پہنچوں، میری آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے اور میں رب کے پاس ان کامیابیوں پر جو میں نے دنیا میں حاصل کی ہیں دین پر عمل کرنے کی، اس کا نتیجہ مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں سے کہو نا تم میرا موت. کیا بات ہے، اتنی ان کو دنیا اور اپنی زندگی عزیز ہے کہ یہ مرنا چاہتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ذرا سوال تو کرو کہ اگر تم اللہ کے اتنے چہتے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کر کے دیکھو. اور پھر قرآن مجید کیا خوب بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا بھی نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں سے انہوں نے کرتوت کی ہیں اس کی وجہ سے یہ تو تمنا بھی موت کی نہیں کرتے. ایک طرف اللہ کے چہتے بنتے ہیں اور موت سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنے خائف ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اس کی تمنا بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ اپنی ایک خاص صفت جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسا علم والی ہستی ہے کہ اس کو ظالموں کا بھی پتہ ہے، مومنین کا بھی پتہ ہے، منافقین کا بھی پتہ ہے، اور مشرکین اور ہر قسم کے لوگوں کا پورا پورا علم ہے. ان کے علیم بذات الصدور. میں اور آپ اگر اس چیز کو سمجھ جائیں اور اس کو اگر ہم پوری طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے ذہن بالکل جم جائیں گے کہ ہمیں اللہ ہی کی اطاعت دنیا میں کرنی ہے. اس لیے کہ دنیا ہو یا آخرت، دونوں میں فائدہ اسی میں ہے، میرا اور آپ. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کہ ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ. انسان موت سے کون سے لوگ ڈرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں. یقین مانیں، جو اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہوتا ہے وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے امتحان کا ڈیوریشن ختم کر دیا، لہذا وہ موت سے کبھی خواہش نہیں. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ زندگی مہلت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا مومن کبھی بھی. اور موت سے خوف زدہ بندہ کب ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. بتائیں نا. جب اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کہتے بما قدمت ایدیہم؟ آیت کے اندر رہیے. کیوں؟ وہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کا خلاصہ ہے. بما قدمت ایدیہم، وہ جو دنیا کی پیٹ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، مال پرستی میں، اولاد پرستی میں اور خواہش پرستی میں، یہ ہے ان کی کمائی جس کی وجہ سے
وہ ہرگز مرنا نہیں چاہتے۔ یہ تھی آیت نمبر 7، اور اب آپ کے رہ گئے ہیں 5 منٹ۔ کوئی سوال جو اب تک ہم نے کیا ہے، اس سے آگے کل چلیں گے، آپ کوئی سوال دیکھیں۔ چیزوں کو اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو کلاس میں چیزوں کو کلیئر کر لیتا ہے بذریعہ سوالات۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نصف علم جو ہے وہ سوال ہے۔ اچھا، اس کو نصف علم کیوں کہا ہے؟ جلدی سے بتائیں کہ حسن سوال نصف علم ہے، کیوں؟ کبھی غور تو کریں آپ۔ سر اس لیے کہ غور جب کرتے ہیں تبھی سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس میں سوچتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں لکھا ہے تبھی سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے نصف علم کہا گیا شاید۔ میڈم بڑی آسان بات ہے، عقل عام کی بات ہے کہ آدمی جب سوال ٹھیک کرتا ہے، حسن سوال، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ڈیفیکلٹی پہچان لی، اس کو پتہ چل گیا کہ میری مشکل کیا ہے۔ آپ علاج اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے، تو سوال کرنے والا اپنی بیماری، اپنی مشکل کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیتا ہے۔ اس لیے سوال جو ہے وہ نصف علم ہے۔ اب حل اس کو دیکھنا ہے، آپ جا کے قرآن میں، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تو تفسیر میں دیکھ لیں جا کے۔ تو اس لیے یہ سوال اور جواب اتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن بھی سوال کرتا ہے، بھرا پڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث میں دیکھیں سوال کرتے ہیں۔ پھر آپ دہراتے ہیں کہ اہم ترین چیزوں کو کئی بار۔ یہ آپ جب تک آپ اور میں ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم علم کو کی روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا تو بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر میں اس بات میں آپ کو یقیناً وہی بات کہہ رہا ہوں جو قرآن اور سنت آپ سے کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کیجیے۔ یہ قرآن کو ثواب کے لیے صرف پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ ثواب اس وقت ہوگا جب میں اس کو پڑھ کے غور و فکر کر کے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا کے اس کے مطابق عمل کریں گے، پھر ایک نیکیوں کا سجن 10 بھی ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو پڑھ کے اور عملاً اس کے خلاف کیا، اس کی روح کو نہیں سمجھا، تو ثواب تو کجا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے۔ سر ہمارے جیسے ایمان والے لوگ ہیں جو نیکی بھی کر رہے ہیں اور کبھی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی موت کا خوف ہمیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس بات پہ اللہ ہمیں پکڑ نہ لے یا ہم کیا جواب دیں گے۔ وہ خوف اس لیے ہوتا ہے، ورنہ انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے۔ اچھا سنیں میڈم، جو سنسیئرلی ایفرٹ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے شام کو ڈیلی اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے، آج میں نے کوئی خلاف ورزی تو نہیں کی اللہ کے احکامات کی، کل میں نہیں کروں۔ اور جب وہ اس بات پہ پہنچ جاتا ہے تو دن بھر آپ کا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، بالکل مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ بس ہم تو کرتے ہیں لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھائی جب آپ کسی موقع پر اپنے مفاد کو، اپنی خواہش نفس کو کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے تو اللہ کی نافرمانی کی۔ جب آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو سزا کے مستحق ہو گئے۔ یہ اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ یہ آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور یہی آج ہر مسلمان اپنے آپ کو الاؤنس دے رہا ہے۔ بھائی اللہ کی نافرمانی قابل سزا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں کوئی نافرمانی نہ کروں۔ بتائیں نا مجھے، بات کلیئر ہے فائقہ صاحبہ؟ سر ایک سوال تھا کہ یہ جو آیت میں ہے اے لوگ جو یہودی بن گئے ہو، ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ وہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ نسلاً ہی یہودی ہوتے ہیں، اس میں اس کا کیا مفہوم ہوگا جو یہودی بن گئے ہو؟ ہاں سنیں، قرآن اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ قرآن کبھی تو یا بنی اسرائیل کہتا ہے. یا ہادو کا مطلب ہے ہم میں سے جو شیعہ بن گئے، جو سنی بن گئے، جو آپ میں سے وہ مسلمان تو نہیں رہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اب ہم قرآن کو چھوڑ کر جو ہمیں سنیوں نے سمجھایا وہ کرتے ہیں. اور سنیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہابی بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، ڈمکانے بھی ہیں. تو خدا کے لیے آپ مسلم بنیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا. تو یہ آپ اپنے ہاں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ بالکل جس طرح ان کے ہاں کچھ یہودی بن گئے، کچھ جو ہے وہ بنی اسرائیلی رہے. اب یہودیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں گروپ آپ کے سامنے ہیں، کہ ایک جو ہے وہ آرتھوڈاکس یہودی ہیں، دوسرے جو ہیں وہ دوسرے یہودی ہیں، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں سعدیہ صاحبہ؟ جی سر آ گئی ہے. اور کوئی سوال؟ ورنہ انشاءاللہ کل آیت 8 سے، اور میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، ذرا اچھی طرح پڑھ کے آئیے گا. اولو الالباب قرآن کی نظر میں کون ہے سمجھ کے آئیے گا. طالب علم بنے ذرا اچھے والے. اور آپ نے وہ بھی پڑھ کے آنا ہے نماز جمعہ کے بارے میں جو میں نے ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. کوئی سوال ہو آپ مجھ سے، میرا آپ کو نمبر پتہ ہے 033352189114. کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں.